رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور گناہ کی طرف خصوصی اشارہ کیا جس وجہ سے عذاب آتے ہیں۔ جب معاشرے کے اندر برائی عام ہو جائے، اتنی عام ہو جائے، اس سے روکنے والا بچے ہی کوئی نہ، بلکہ روکنے والے کو برا سمجھا جائے، تم کیوں روکتے ہو؟ ہم بچپن میں تھے، کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی یوں اپنے سر سے کپڑے کو سرکا کے جا رہی ہوتی تھی، کوئی بھی بزرگ کہہ دیتا تھا، او میری دھی یہ کیا کر رہی ہے، او میری بیٹی یہ کیا کر رہی ہے، او میری بہن تو سر کے اوپر کپڑا لے لے۔ آج کس کو جرت ہے لاہور کے بازاروں میں، اسلام آباد کے مزاروں میں کسی کو کہنے کی جرت کر سکے؟ بلکہ آزادی کا ایسا غلغلہ مچا ہے اور لوگوں لبرلزم کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس کو باقاعدہ ہیومن رائٹس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ انسان کا حق ہے وہ جیسے چاہے رہے، پھر اللہ کا حق ہے جیسے چاہے سزا دے اور جیسے چاہے عذاب نازل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بھی کسی معاشرے کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ختم ہو جاتا ہے، لَيَعُمَّنَّ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، پھر اللہ ان سب کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ پھر وہ دعائیں بھی کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم تو وہ امت تھے جنہوں نے لوگوں کو نیکی کی بات کہنا تھا، جنہوں نے لوگوں کو برائی سے روکنا تھا، لیکن جب معاشرے کے اندر برائی اتنی عام ہو جائے کہ اسے روکنے والا کوئی رہے ہی نہ، بلکہ الٹا روکنے والوں کو ڈانٹا جائے کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے پرائیویٹ معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے والے اور مداخلت کرنے والے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کیسا عذاب آتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہماری ماں جی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی سے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، نیک لوگ ہوتے ہیں پھر بھی عذاب آ جاتا ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں پھر بھی عذاب آ جاتا ہے، اَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، ان نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا نعم، ہاں ہوتی ہے، اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ، یہ اس وقت ہوتی ہے جب گند زیادہ ہو جاتا ہے، جب گندگی زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ سب کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر سارے بیٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک جتنا ان کو وقت، ایک جتنا موقع دیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ یہ نہیں کرتا کہ چن چن کے نیک لوگوں کو علیحدہ کر لے، ایسے نہیں کیا جاتا۔ انبیاء کے دور میں ہوتا ہو تو ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے اصول اور ضابطہ بیان کیا، سب پہ پھر عذاب آتا ہے۔ ہاں وہ عذاب اور وہ تکلیفیں اور وہ آفتیں اور وہ مصیبتیں برے لوگوں کے لیے عذاب ہوتی ہیں، نیک لوگوں نے دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ اس تکلیف کے ذریعے سے بھی اللہ رب العزت ان کے درجے بلند کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ رحمت بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا پہلا فیز ہے، اس کے دوسرے فیز پہ ہماری نگاہ نہیں ہے، وہ آخرت کا ہے۔ ایک اور حدیث میں امام کائنات نے وضاحت کی، ثم یبعثون علی نیاتہم، عذاب سب پہ آ جاتا ہے، پھر جب قیامت کے دن اٹھتے ہیں تو جیسے جیسے عمل ہوتا ہے، جیسے جیسے نیت ہوتی ہے، اس کے مطابق اللہ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔